لا یشرک لا یش لا یغفر لا یغفر یشرک به ان یشرک ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك ذلك لمن یشاء. دلیل مضبوطی سے یاد کیجیے. اس طرح کے یاد کی ہوئی دلیل خود ہی بھول جائے گا آدمی دو چار دن میں. اس کو ایک دم مضبوط یاد کی. دلیل بہت مضبوط ہے یہ اور جواب صحیح ہے لیکن آیت صحیح نہیں یاد. اس لیے انعام. شیخ آپ کے سامنے نہیں بولنا ویسے بول رہے تھے. اچھا الحمدللہ. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انعام دینا ہے دے دیجئے کوئی بات نہیں. آدمی شرکت کیا یاد کیا یہی بہت بڑے ہمت حوصلے کا کام ہے اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے گا. گھبرانا نہیں چاہیے آدمی کو. یہ نہ سو یار مجھے نہیں یاد ہے یا میں کیسے بولوں. زیرو سے آدمی شروع کرتا ہے اور بلندی پر اللہ تعالیٰ اسے پہنچاتا ہے. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. دوسرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کس نبی نے اللہ سے دعا کی کہ میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا. دلیل قرآن کی آیت کے ساتھ جواب چاہیے. یاد ہے تم کو؟ چلو. ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. آیت کیا ہے؟ یہ ترجمہ ہے. اگلے ہفتہ آیت یاد کر کے آؤ گے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اتنی آیت ہے. اس کو انعام دے دیجیے اور اگلے ہفتہ یاد کر کے. اگر نہیں آئے گا تو انعام واپس دے دیجیے گا. یہ انعام ایک ہفتہ اپنے پاس رکھنا چاہیے. کھا لو گے تو کوئی بات نہیں, کوئی پوچھا نہیں جائے گا. لیکن اچھا تیسرا سوال ہے رازدار رسول کون سے صحابی تھے اور کس صحابی نے ان سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے. جی یہیں پہ جنسی سے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار رسول ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا تھا کہ میں منافق نہیں. ٹھیک ہے جواب صحیح ہے. اور آخری سوال خواتین سے ہے کہ دعا کی کتنی صورت ہے بتائیے اور یہ بتائیں کہ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کیا جاتا ہے. بتایا گیا تھا نا کہ دعا کی 2 صورت ہے. آدھا جواب تو دے دیا. اب آگے آپ بتائیے. آپ نے خواتین کو جواب دینا ہے. دعا کی 2 صورتیں دعائے عبادت دعائے مسئلہ. دعائے عبادت میں جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور دعائے مسئلہ میں اللہ سے اپنے ضروریات کو مانگا جاتا ہے. تو دعا عبادت کی مثال کیا ہے؟ دعائے عبادت ان کی تعریف بیان کرنا. جیسے کوئی دعا عبادت کی مثال لا الہ الا اللہ. ہاں ٹھیک ہے لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. ماشاءاللہ. اور دعائے مسئلہ کی مثال ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ماشاءاللہ بہت اچھا. انعام دے دیجیے. اچھا وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا اور کس غزوہ میں یہ معاملہ پیش آیا؟ جی رضی اللہ عنہ. حضرت حنزلہ. نو ہے میم نہیں ہے. حنزلہ رضی اللہ عنہ. ہاں ان کو احد کی پہاڑ کی چوٹی پر فرشتوں نے. یہ واقعہ کس غزوے میں پیش آیا؟ جنگ احد میں. ماشاءاللہ بہت اچھا. دے دیجیے انعام. اور یہ سوال خواتین سے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بتائیے. جی شیخ السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। فرض نماز آیت الکرسی جو شخص نماز میں آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے کوئی بھی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. نماز میں نہیں، نماز کے بعد. نماز کے بعد پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی مگر اس کی موت. اسی حدیث موت کے بعد موت کے سوا اسے کوئی چیز جنت میں جی جانے جی سے جی نہیں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. روک آیت الکرسی کس کو یاد ہے؟ نیچے انعام دے دیجئے اس سوال کے جواب میں. اب یہ دوسرا سوال اسی سے جڑا. آیت الکرسی سنانا ہے. لیکن صاف صاف آواز میں آرام آرام سے گھبرا کے نہیں. شیخ میں بولوں آپ نے انعام لے لیا ہے، اگر کوئی دوسرا تیار ہو تو اس کو شرکت کا موقع دیجیے. مقصد لوگوں کو شریک کرنا. جی سلام. پھر سے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. ہو گیا. چلیے اب ہم لوگ ایک انعام بچا ہے. نیچے انعام دینے بول دیجیے. نیچے ان کو انعام دے دیجئے جنہوں نے آیت الکرسی سنایا ہے. سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ بتایا گیا تھا. اس میں سوال بھی ہے جواب بھی دیا گیا. نہیں یہاں جواب دیا 10 لاکھ کا پلیٹ ملے گا. نہیں ملے گا. آسان سا سوال ہے اگر علم ہے تو. السلام علیکم. توحید. یہی جواب ہے. تو ایمان ہوتا ہے. سب سے بڑی نعمت توحید ہے. کل پرسوں ایک شیخ کا درس ہو رہا تھا سعودیہ میں، تو ایک سوال تھا کہ سب سے خوش نصیب انسان کون ہے؟ تو جواب یہ تھا کہ جس کے بچے نیک اور صالح. جواب صحیح تھا لیکن جو اصل جواب تھا وہ نہیں تھا. پھر یہ ہوا کہ دوسرے طالب علم نے کہا کہ جس کو اپنے والدین کی خدمت کا موقع ملا. یہ جی بھی جواب صحیح ہے لیکن اصل جواب تک نہیں پہنچے دونوں سے. یہ ہوا کہ شیخ آپ ہی بتائیے. تو جو درس تھا اس پس منظر میں جو سوال تھا کہ سب سے خوش نصیب وہ ہے جس کی نیکیوں کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. جواب یہ بھی صحیح ہے کہ والدین کی خدمت کیا ہو، بچے نیک صالح. یہ جواب غلط نہیں ہے لیکن نیکیوں کا سلسلہ اگر مرنے کے بعد جاری رہتا ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ آنکھ بند دنیا سے چلا گیا لیکن نیکیاں جاری ہیں. تو کون سی نیکی کا سلسلہ جاری رہتا ہے؟ یہی علم کسی کو سکھا دیا ہو، علم پھیلا دیا ہو، تو یہ صدقہ جاریہ ہو، تو یہ وہ چیز ہے. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب نعمتیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، قدر والی. یہ جواب مکمل کیجیے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور کون بتائے گا؟ خواتین میں بتائیے، اس کو جواب مکمل کیجیے. جی اس پر قائم رہے. مرنے زندہ ہے تو اس پر قائم رہتے ہیں نا، حفاظت کرتے ہیں اس توحید کی. صحیح ہے جواب؟ نہیں جو آپ نے بتایا تو وہ نہیں تھوڑا چھوٹ رہا ہے اس میں. جی اور بتائیے. علم اسی کا نام ہے. جو چیز بتائی جاتی ہے جس پس منظر میں
اس کی حیثیت اور صحیح جواب جیسے بتایا نا کہ خوش نصیب انسان، تو 10 لسٹ مل جائیں گے، خوش نصیب یہ ہے، اپنی اپنی جگہ سب خوش نصیب ہے، لیکن جہاں علم کی بات آئے گی تو وہ جواب وہی درست ہوگا کہ جس کی نیکیاں اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے جو سب سے افضل نعمت والا جواب ہے، ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ ایمان چلیے اس کو آگے اگلے درس کے لیے رکھیے، بتا دیجیے۔ چلیے توحید اور سنت چھوٹ رہا تھا، توحید اور سنت کی نعمت توحید اور سنت۔ اور سنت کی نعمت، بغیر سنت کے آپ توحید کو سمجھ ہی نہیں سکتے، صرف توحید چلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ شرک یا بدعت کا جو اس وقت امام ہے دنیا میں، شرک بدعت کا امام جس کو کہتے ہیں اس وقت وعلیکم السلام، شیخ الاسلام کا نام لوگ دیتے ہیں، طاہر القادری ہے نا، ہم لوگ طاہر القادری جانتے ہیں نا، ساری شرکیات بدعیات اور بڑی محنت سے پھیلایا اس نے۔ آج جب یہ سب سوشل میڈیا ہے نا، 30 سال پہلے جب وہ بڑی والی ویڈیو کیسٹ آتی تھی اس وقت وہ ریکارڈنگ کرتے تھے، وہ اور ڈاکٹر اسرار یہ 30-32 سال سے ریکارڈنگ کرتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار کی کیسٹیں میں نے 94-95 میں سب کیسٹیں سن کے ان کی رپورٹ تیار کیا تھا، کیونکہ وہ یہ خطرناکی نئی نہیں ہے۔ جب آئی تھی وہاں پہ دعوت سینٹر میں تو ہم لوگ اس زمانے میں سن کے پوری کیسٹ رپورٹ تیار کر کے دیے تھے۔ تو اب وہ تو فتنہ آج زیادہ پھیل رہا ہے نا، یہ سب چیزیں پہلے سے ذہن میں ہے۔ ایک بار ہم لوگ بھنڈی بازار گئے بمبئی، اور ہمارے شیخ آئے تھے، شیخ محمد رمضان حاجری صاحب جو یہاں ایک بار تشریف لائے، تو عربوں کو توحید سے بہت دلچسپی ہے۔ جو شالیمار کے آس پاس دکان ہے، بولے کتاب التوحید ہے تمہارے پاس؟ تو نکالا کتاب التوحید، تو کون سی تھی؟ وہی طاہر القادری کی کتاب التوحید، 2 جلدوں میں اس نے کتاب التوحید لکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ توحید وہ بھی پھیلا رہا ہے، وہ واحد بنا ہوا ہے، جبکہ وہ اس وقت شرکیات کا امام ہے، ایک طرح سے کہہ دیں اس کو، لوگ کہتے ہیں شیخ الاسلام، تو وہ شیخ الاسلام وہ وہی اسلام جو شرک اور بدعت کا ہے، سچا اسلام نہیں ہے، مگر کتاب التوحید 2 جلدوں میں ہے۔ تو توحید کو آپ سنت سے جب ختم کر دیں گے تو پھر توحید میں کوئی بھی کچھ بھی ملا سکتا ہے، لیکن سنت کی پابندی کر دیں گے تو جتنے چور ہیں سب پکڑ جائیں گے۔ ارے تو سنت کی بات ہو رہی، تو اب وہ گھپلا نہیں کر پائیں گے، سنت کا جب ذکر آ جائے گا۔ 50 منٹ تک یہ اچھا، چوتھا باب شرک سے ڈرنے کا بیان یہ ہو گیا ہے۔ اب مسائل جو ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں مسائل کس بات کی دلیل ہے؟ فقہ کی سب سے اعلیٰ قسم جو فقہ کی ہے وہ ہے فقہ التوحید۔ ہمارے یہاں فقہ کا مطلب کہ چاروں ائمہ کے فقہ، حنفی مالکی شافعی حنبلی فقہ، حنفی شرعی وقاعدہ، ہم سمجھتے ہیں کہ فقہ بس وہی ہے۔ سب سے اعلیٰ قسم توحید کی فقہ التوحید۔ شیخ نے مسائل جو ذکر کیا وہ اسی لیے کہ آیت اور حدیث سے یہ مسائل ذکر ہوتے ہیں، یعنی توحید کی فقہ یہی اصل فقہ ہے، کیونکہ توحید رب کی عبادت سے جڑی ہے۔ رب کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد پھر فقہ آتی ہے عبادتوں کو کے معاملے میں، جو احکام ہیں، مسائل ہیں، وضو، غسل، نماز، حج، زکات، اس فقہ کا نمبر دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر فقہ التوحید ہے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ پہلا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شرک سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں ڈرنا چاہیے؟ جب آدمی بغیر خوف کا ہو گیا، ڈر ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ کچھ بھی کرنے لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے ہم تو خاندانی اہل حدیث ہیں، پرانے، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ نہیں، کوئی کتنا بڑا بھی اہل حدیث ہو جائے، بزرگ ہو جائے، فقیہ ہو جائے، امام ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے اونچے پیغمبر، ان کی اولاد بگڑ سکتی ہے؟
دنیا میں ایسا خاندان نہیں آیا اب تک۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے جو تعمیر کعبہ میں شریک تھے، قربانی اور حج جیسی عبادت ہماری ان دو نبیوں سے جڑی ہے، نماز، طواف، کعبہ، قبلہ جڑا ہوا ہے۔ لاکھوں انبیاء کی تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام کا جو نمایاں نام ہے، کردار، کہ دنیا کو شرک سے پاک کرنے میں تعمیر کعبہ اور دوسری قربانیاں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب مجھے میری اولاد کو شرک سے بچا لے۔ ان کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے، حضرت سارہ سے، اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعنی چاروں پشت نبی۔ آج ہندوستان میں ایسا کوئی خاندان نہیں ملے گا کہ جس گھرانے میں 4-5 پشت سے صرف علماء ہوں۔ 1-2 پشت ملیں گے پھر ختم ہو جائیں گے، 1-2 پیڑھی ملے گی ختم ہو جائے گی۔ اب گن ڈالیے، شمار کا اکا دکا کوئی گھرانہ مل جائے گا، 1 یا 2 پشت پیڑھی تو مل جائیں گے، 3-4-5 پیڑھی ملنا مشکل ہے۔ یہاں 3-4 پیڑھی انبیاء کا سلسلہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر بنو اسرائیل کے جو انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ سب انہی کی نسل سے تھے۔ پھر بھی وہ شرک سے ڈرتے تھے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں توحید کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور کچھ پڑھیں گے، اصل میں ایک شیطانی فریب ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے۔ توحید میں جتنا مضبوط ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ جرأت اور ہمت کے ساتھ دین کے کام کو کر پائیں گے۔ تو پہلا مسئلہ کہ شرک سے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ خوف رہنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھ رہے ہیں نا، تعبیر، ڈنڈے، دھاگے، کالے دھاگے پیر میں، گاڑی پہ لیمو لٹکا دیں گے، مرچا لٹکا دیں گے، کچھ اور جوتا لٹکا دیں گے۔ اس شرک ایسے ہی نہیں آتا ہے۔ شرک کے بارے میں حدیث میں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الشرک اخفی من دبیب النمل، چیونٹی چلتی ہے تو چیونٹی کی چلنے کی آواز کو آپ سن پائیں گے؟ آدمی چلتا ہے، جانور چلتا ہے، گاڑیاں چلتی ہیں تو آواز سنائی دیتی ہے، پرندے بولتے ہیں تو آواز سنائی دیتی ہے، لیکن چیونٹی کے چلنے کی آواز کوئی نہیں سن پائے گا۔ اور وہ چیونٹی اگر اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پر چلے تو نہ کوئی آواز سن پائے گا نہ دیکھ پائے گا۔ اندھیری رات ہو، پتھر بھی کالا ہو تو نہ آواز سن پائے گا نہ دیکھ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چیونٹی کے چلنے کی جو آواز ہے بالکل آہستہ، شرک اس سے بھی آہستہ اور خاموشی سے انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہندوستان کے اچھے موحد گھرانوں کے بمبئی، دلی میں آئے، بس گئے، ایسی جگہ ان کا گھر انہوں نے خریدا یا رہنے لگے جہاں پر مسجد نہیں تھی، غیر مسلم آباد تھے، تو وہ اپنے آپ کو تو بچا لے گئے، ان کے بیٹے ہندوؤں کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، گنپتی میں شریک ہوتے ہیں، آس پاس میں قبر پرست ہیں تو محرم کا جلوس نکالتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، تیجا چالیسواں کرتے ہیں، کیونکہ اس 10-20 سال کوئی رہتا ہے، کوئی بچہ جس ماحول میں پلتا ہے وہ دھیرے دھیرے اسی ماحول کا اس کو اثر آتا ہے۔ بہت سارے گھرانے یہاں سے لندن وغیرہ جو گئے ہیں، سیٹ ہو گئے لندن میں، کینیڈا میں تو ابھی 10-15 سالوں سے سلسلہ تیز شروع ہوا۔ بہت سارے شاگرد ہم لوگوں کے جو گلف سے کینیڈا میں سیٹ ہوئے جا کے، اچھی سیلری اور اس نام پر گئے، ترقی کے نام پہ، تو چونکہ وہ علم حاصل کیے تھے مجلسوں میں، کلاسوں میں، جیسے آپ کر رہے ہیں، ان کی اولاد کو وہ ماحول نہیں ملا، تو آ کر روتے کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا، ہم نے پوش اور پرسکون لائف کے لیے سفر کیا اور ملک چوائس کیا، تو ہم اس معاملے میں تو کامیاب ہیں، ہائی فائی زندگی ہے، عیش و آرام ہے، سیلری ہے، سکون ہے، ٹینشن نہیں ہے ہندوستان کی طرح، لیکن ہم اپنی اولاد سے اب ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
بعض لوگ ایسے ملے، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، لندن میں سیٹ ہے، ان کی بیٹیوں نے عیسائیوں سے شادی کی، یہودیوں سے کی، کیونکہ وہاں کا قانون ہے کہ 18 سال کے بعد بیٹی آزاد ہے، باپ بھی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ کب کہاں کون سا حملہ ہو جائے انسان پر، جو ساحلی علاقہ ہے اندھیری کا، باندرا وغیرہ کا، بہت ساری فیملیاں آج بھی رابطے میں رہتی ہیں، دین ان کی زندگی سے نکل چکا ہے، مندر یا مورتی ان کے گھروں میں ہے، مسجدوں میں بھی کبھی کبھی آئیں گے مورتی ہے، اس کو وہ عیب نہیں سمجھتے۔ شرک خاموشی سے آتا ہے، کبھی تجارت کے نام سے آئے گا، کبھی محبت کے نام سے آئے گا، کبھی ہمدردی کے نام سے آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام شرک سے ڈرتے تھے، اور شیخ رحمۃ اللہ نے پہلا مسئلہ کہا کہ شرک سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرا اسی چیز سے جا رہا ہے جو چیز انسان کے لیے خطرناک ہوتی، سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، سیلاب میں جانے سے، پانی میں ڈوب کر سے ڈرتا ہے، کرنٹ سے ڈرتا ہے، کیونکہ آدمی کی جان چلی جائے گی۔ شرک زندگی میں آ گیا تو پھر وہ جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آیت پہلی ہے نا دلیل کہ اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس لیے سب سے خطرناک گناہ ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ انبیاء ڈرتے تھے اپنی اولاد کے بارے میں، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی اپنا لیول اور اسٹیٹس دیکھ کر کے قبر پرست گھرانے میں کر دیا کہ لڑکا سیٹلمنٹ ہے، پڑھائی والا، اور یہ کوالٹی ہے، لیکن وہ چونکہ درگاہوں پہ، مزاروں پہ سجدہ کرنے والے تھے، ظاہر سی بات ہے بیٹی آپ کے ماحول کی پروردہ ہے، وہ تو بچ جائے گی، اپنے آپ کو ٹائٹ کر کے بچا لے جائے گی، لیکن جو اس سے اولاد ہوگی اس پر کنٹرول ختم ہو جائے گا، اس پر باپ کا کنٹرول رہے گا۔ پھر آپ کی بیٹی سے قبروں پہ سجدہ کرنے والی، طواف کرنے والی اولاد پیدا ہوگی۔ اس لیے شرک بہت خطرناک چیز ہے۔ تجارت غیروں سے کرنے کا ثبوت ہے، غیر قوموں سے، کیونکہ بزنس، تجارت، اکنامی کی ایسی چیز ہے جو جڑی ہے ایک دوسرے سے پوری دنیا میں، لیکن وہ چیزیں جو دین پر اثر انداز ہوں، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو شرک سے ڈرنا چاہیے۔ اب شرک کی دو قسمیں، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ تو شرک اکبر کا مرتکب تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوے کے لیے کوئی نیکی کرنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے کہ تم نیکی کرو گے لیکن تمہارے دل میں نام و نمود اور دکھاوا آ جائے گا، اور یہ خطرناک قسم کا ڈر اور خوف ہے۔ اسی لیے صدقے کے بارے میں، نفلی صدقہ کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ نہ لگے، فرض زکوٰۃ ادا کی جائے گی دھڑلے سے، کوئی بات نہیں۔ جیسے فرض نمازیں مسجد میں جماعت کی پابندی سے پڑھنا ضروری، نفل نمازیں آپ جتنی خاموشی سے پڑھیں گے اتنا بہتر۔ تہجد کی نماز اسی لیے آپ دیکھیں مسجد میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اٹھتے اور حجرے میں نماز، جبکہ مسجد اور حجرہ ملا ہوا تھا۔ مسجد اور حجرہ آپ دیکھ لیجیے مدینہ جا کے، لیکن گھر کے اندر پڑھتے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے، جان نہ پائے۔ سلف صالح رات کو اٹھتے تھے اور تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، رحم اللہ امرأ، اللہ اس شخص پر، اس مرد پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو رات کو اٹھا، وضو کیا، قیام اللیل اور تہجد کی تیاری کی، اپنی وائف کو جگایا اس نے، اگر وہ نہیں جاگی تو اس کے اوپر پانی کا چھینٹا مارا تاکہ وہ جاگ جائے،
اور پھر اس نے بھی اٹھ کر تہجد پڑھی، اور اس عورت کے لیے بھی دعا کی کہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو اٹھی قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، اور اپنے شوہر کو بھی جگایا، نہیں اٹھا تو اس کے اوپر پانی کا چھینٹا مارا، اٹھا پڑھا، اور اللہ نے دونوں کو دعائیں دی ہیں، دونوں کو دعائیں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ خاموشی سے پڑھی جانے والی نماز ہے۔ نفلی روزے آپ دیکھیں خاموشی سے رکھے جاتے ہیں، شو نہیں کیا جاتا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ فرض روزے، فرض کو واضح کیا جائے گا، کیونکہ فرض میں کوئی غائب رہتا تھا تو اس کو لوگ منافقین میں شمار کرتے تھے فرض نمازوں سے۔ تو دوسرا مسئلہ ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تیسرا مسئلہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ چوتھا مسئلہ نیک لوگوں پر ریاکاری کا خطرہ زیادہ ہے۔ گناہگار کس بات کی ریاکاری کرے گا؟ گناہگار تو گناہوں سے ڈرے گا، دبے گا، لیکن نیک آدمی آئے گا، ارے میں نے ایسا کیا، میں نے یہ کیا، وہ کیا، اپنی نیکیاں گناتے 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 دکھاوا آئے گا، پوری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ نیکیاں کرنے میں ٹائم لگتا ہے، برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ تو نیک لوگوں پر گناہگار کے مقابلے میں ریاکاری کا خطرہ زیادہ ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے اس زمانے میں، حدیث کے وہ محدث تھے، مجدد تھے اس صدی کے، اور ایسے علماء 100 سال میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے مجدد تھے، صحیح ضعیف حدیثوں کو الگ کیا، لوگوں کو آسانی ہو گئی۔ ایک بار بنگلہ دیش میں ایک اجتماع رکھا گیا، ہمارے شیخ محمد رمضان حاجری صاحب شیخ البانی کے بھی بہت قریب تھے، کہہ رہے تھے بعض جگہوں پہ سفر میں ایک کمرے میں ہم لوگ ٹھہرتے تھے شیخ کی خدمت کے لیے، تو کہتے تھے کہ بنگلہ دیش میں جمعیت اہل حدیث نے ایک اجتماع رکھا اور شیخ کے پاس دعوت دینے آئے، اور کہا کہ 25 سے 30 لاکھ لوگ مجمع میں آئیں گے، 25 سے 30 لاکھ لوگ رہیں گے، آپ کو آنا ہے اور خطاب کرنا ہے۔ شیخ نے منع کر دیا، کہا میں نہیں جاؤں گا۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، 30 لاکھ آدمی آپ کی بات ایک ساتھ سن لیں گے، تو جانا چاہیے، اپنی بات کہنا چاہیے۔ لیکن ایمان، تقوی، دکھاوے سے کتنا دور رہتے تھے۔ کہتے تم کیا جانتے ہو، جب میں وہاں جاؤں گا اسٹیج پر، اور جب یہ جانوں گا کہ یہ 30 لاکھ لوگ میرے لیے آئے ہیں سننے کے لیے، تو کیا میرے دل میں کچھ ایسا نہیں پیدا ہوگا، شیطان کے حاوی نہیں ہو سکتا، دکھاوا یا فخر یا خود پسندی؟ تو اس سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں جاؤں گا ایسی جگہ پہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ 30 لاکھ کے مجمع میں، یہ سب میڈیا، سوشل میڈیا تک نہیں آئے، 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ 30 لاکھ کے مجمع میں خطاب کرنے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل پر، میرے اندر کوئی وسوسہ آ جائے، کوئی خود نمائی یا عجب یا تکبر آ جائے کہ یہ میرے لیے آئے ہیں، تو کہا میں نہیں جاؤں گا۔ شیخ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں پر گناہوں کی نسبت ریاکاری کا خطرہ زیادہ رہتا ہے، تو جو جتنا نیک ہوتا ہے وہ اس خطرے کو اتنا ہی زیادہ سمجھتا ہے، جتنا نیکی کم ہوگی اتنا خطرے کو آدمی کم سمجھے گا۔ ہماری بدنصیبی شیئر، لائک اور فالوور سے جڑی ہے نا، کس کے فالوور ہیں، کس نے لائک کرنے والے ہیں، اسی سے آدمی معیار بناتا ہے اپنی مقبولیت کا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مرا، 5000 لوگ فیس بک پہ اس کے دوست تھے، اس کے جنازے میں وہ فیس بک کے 5000 میں سے 5 آدمی بھی نہیں آیا۔ یہی ہے دنیا کی زندگی۔ تو شیئر، لائک، فالوور یہ ایک تفریح ہے، اصل میں سوشل میڈیا ایک تفریح ہے۔ تفریح، اب گارڈن میں آدمی جاتا ہے، پارک پر جاتا ہے، سمندر کے کنارے لاکھوں لوگ ملتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ آپ کے لیے آئے، کوئی بھی آدمی، بڑا آدمی جا کے کھڑا ہو جائے، لوگ قریب آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے نہیں آئے ہیں وہ۔ تو یہ معیار نہیں بنانا چاہیے فالوور، شیئر، لائک کا، بلکہ علماء کی جو زندگی ہے یہ معیار بنانا چاہیے، علماء کا تقوی، علماء کے اندر خوف۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ان کے اندر دیکھیے خوف کس قدر تھا۔ میں نے ایک مثال شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی دی
کہ اس صدی کے امام اور مجدد، یہ خوف ان کے اندر تھا، اور جو جتنا بڑا اللہ والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر خوف پایا جائے گا، ریاکاری سے بچنے کی ساری تدبیریں وہ اپنائے گا۔ پانچواں مسئلہ، جنت اور جہنم انسان کے قریب ہے۔ قریب کیسے ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا مرا تو جہنم سے قریب ہے، توحید پر مرا تو جنت اس کے لیے ہے۔ تو جنت اور جہنم بہت دور نہیں ہے، جیسا عمل ہے اسی لحاظ سے نیک عمل ہے، توحید ہے تو جنت قریب ہے، شرک پر مرا تو جہنم قریب ہے اس کی۔ چھٹا مسئلہ، ایک ہی حدیث میں جنت اور جہنم کے قریب ہونے کو اکٹھا ذکر کیا گیا۔ من مات وهو يدعو اللہ ندا دخل النار۔ ساتواں مسئلہ، مرتے وقت شرک نہ کرنے والا جنت میں جائے گا، اور جسے شرک کرتے ہوئے موت آئی وہ جہنم رسید ہوگا، گرچہ وہ بہت بڑا عابد اور زاہد کیوں نہ ہو۔ آخری وقت میں اگر کوئی توحید پر مرا تو اسی پر اللہ اسے اٹھائے گا، شرک پر مرا تو پوری زندگی کی عبادت برباد ہو جاتی ہے اور وہ جہنم رسید ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہوئی، علماء نے لکھا ہے واقعی پھانسی کی سزا ہوئی، اب وہ دیکھ رہا ہے کون مجھے بچائے، تو ایک آدمی آیا اور کہا کہ ایسا ہے تم میرا سجدہ کر لو میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے سوچا جان بچ رہی ہے، سجدہ کر دیا، پھر وہ نکل گیا، کہا رے میری جان بچاؤ، کہا کہ میں شیطان ہوں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ تم شرک پر مرو، میرا کام ہو گیا میں جا رہا ہوں۔ تو کبھی کبھی ہمدرد بن کر کے، مسیحا بن کر کے بھی شیطان آتا ہے، انسان کی نیکیوں سے کھلواڑ کرتا ہے، پوری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کی جڑ مضبوط نہیں ہے تو دھوکے میں آ جاتا ہے، جڑ مضبوط ہے تو کہہ دیں گے تم تو شیطان، ایسا کیسے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اس کے سجدہ جائز ہو، میری موت آئے گی توحید پر کیا دقت، لیکن جڑیں ہماری کمزور ہیں، دنیا کی محبت غالب ہے، تو اس طرح آدمی جھانسے میں آ سکتا ہے۔ یہ ساتواں مسئلہ۔ آٹھواں مسئلہ، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بتوں کی عبادت سے محفوظ رہنے کی دعا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ توحید کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں، پھر بھی وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے بچا لے۔ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ہر باپ اپنی اولاد کی توحید کی فکر کرے، ہر ماں اپنی اولاد کی توحید کی سلامتی کی فکر کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان کے بیٹوں میں 10-11 بھائی تھے نا، وہ لوگ جمع کیا اور وفات کے وقت سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ بیٹوں سے کیا سوال کیا؟ جائیداد پراپرٹی اور یہ لین دین نہیں، کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے تھے، جس کی عبادت آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے تھے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ تو جب کوئی باپ آخری وقت میں اپنی اولاد سے اس قسم کے جواب سنتا ہے نا، فطری طور سے اسے خوشی نصیب ہوگی کہ میری زندگی کا ماحصل جو ہے ایک دم محنت کر گئی میری۔ یہ بہت بہت زیادہ سکون پہنچانے والا جواب تھا۔ 9واں مسئلہ، ابراہیم علیہ السلام نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، کہہ کر اکثریت کی حالت سے عبرت حاصل کی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔
لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جدھر زیادہ لوگ رہتے ہیں ادھر ہی جانا چاہتے ہیں. آج تو حق پر رہنے کا معیار ہو گیا ہے کہ ہم حق پر ہیں اس لیے کہ ہم زیادہ ہیں. تھوڑا سا اگر ٹائٹ ہوتا ہے معاملہ نا تو آدمی اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا. افغانستان میں امریکیوں کے جانے کے بعد طالبان جب آئے ہیں نا، انہوں نے جانتے ہیں کیا کیا ہے؟ کہا کہ فقہ حنفی نافذ ہوگی اور اہل حدیث علماء اور ائمہ کو چن چن کر قتل کیا ہے. بہت سارے علماء پڑے ہوئے ہیں گلف میں باہر، کہتے ہیں جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے. شیخ جمیل الرحمان صاحب، شیخ جمیل الرحمان افغانستان میں جب روس سے جہاد ہو رہا تھا اس زمانے میں انہوں نے اسلامی عمارت قائم کی تھی طالبان سے پہلے. طالبان کا تب وجود بھی نہیں تھا. کونر ایک جگہ ہے افغانستان میں، انہوں نے بالکل خلافت راشدہ کی طرح جو عمارت اسلامیہ ہے وہ قائم کیا تھا. ان کو شہید کر دیا گیا. ابھی جلدی چند مہینے پہلے ان کے ایک بیٹے تھے، بڑے عالم تھے، نام نہیں جانا، لیکن حج میں ملے تھے ہم لوگوں سے، حج میں ساتھ میں تھے کچھ سالوں پہلے. ان کو شہید کر دیا کیونکہ مضبوط غیور اہل حدیث عالم تھے. ہم لوگ ہندوستان میں جب خبریں پڑھتے نا ہندو راشٹر کی اور ہندوؤں کی، مجھے تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ تھوڑا سا ایک ملک میں قبضہ ہوا تو فوراً اپنے مخالفین کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو یہاں تو 80% اگر ہندو ہیں، ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں، تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم تھوڑا سا طاقت پا جاتے ہو تو اپنے علاوہ سب کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہو. تھوڑا سا یہاں مضبوطی جب تھی، چھوٹ تھی، 4-5 بڑی بڑی مسجدیں جو زیر تعمیر تھیں اہل حدیثوں کی، کسی ہندو نے نہیں گرایا، بھاجپائی نے نہیں گرایا. جو بھی ریکارڈ ہے تبلیغیوں کا، گنٹور میں، آندھرا میں، کہاں کہاں ہمارے نوجوان دین سیکھ کر کے کہ ہم توحید و سنت سیکھ چکے، ہم عبادت اپنے لحاظ سے کریں گے، ہم بدعت سے دور رہیں گے، مسجدیں بنا رہے ہیں. انہوں نے وہاں طاقت کا استعمال کر کے مسجدوں کو گرا دیا، نوجوانوں کو الٹا الزام لگا کے جیل میں بند کرانا چاہا. تو ایک طرف صرف شکایت نہیں کی جاتی، صورتحال بہت خطرناک ہے کہ ابھی تو مجبور ہے نا. آج تو ہندوستان میں ملت کا وجود خطرے میں ہے، لیکن جہاں مضبوطی آئی وہاں پر سیدھے اپنے مخالف کو راستے سے ہٹانا. افغانستان اس کی مثال ہے. کئی سو علماء اب تک اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء قتل کیا گیا ہے، اور آرڈر ہے کہ 20 رکعت چھوڑ کر کوئی 8 پڑھے 11 جو بھی پڑھے اس کی لسٹ بنائی جائے اور اس کو راستے سے ہٹایا جائے. ہندو کبھی ایسا نہیں کرے گا 8-20 پہ اور دین پہ. اس کا معاملہ وہ دنیا کی کرسی اقتدار جو بھی ہو اس کا الگ معاملہ ہے. خطرناکی جب ذہن میں بیماری ہوتی ہے نا، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ مثال اس لیے دیا کہ بہت زیادہ الجھنا نہیں چاہیے ہندو راشٹر پر، اور یہ وہ دنیا دار دنیا پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ تو آخرت پانے کے لیے قتل کر رہے ہیں نا. یہ لوگ علماء کو قتل کر رہے ہیں اپنی جنت پانے کے لیے نا. یہ زیادہ خطرناک راستے پہ. علی بن ملجم جس نے عبد الرحمن بن ملجم جس نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، جانتے ہیں؟ پوچھا کہ کیوں قتل کیا؟ کہا ان کو قتل کر کے مجھ کو جنت مل جائے. حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، ابن ملجم انہیں کافر سمجھتا تھا، کہا یہ کافر ہو گئے، ان کو قتل کرنے پہ اجر ملے گا. ابن ملجم ایسا نہیں کہ جاہل جپٹ آدمی تھا، پڑھا لکھا، قرآن کا قاری، حافظ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں تھے. جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر سے خط لکھا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جو مصر کے لوگوں کو دین سکھا سکے، تو حضرت عمر نے ابن ملجم کو بھیجا یہ کہہ کر کے کہ یہ آدمی تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، اپنے پاس رکھنے کے لیے، لیکن آپ مصر کی بات کر رہے ہیں تو میں بھیج دیتا ہوں. تو یہ ہے انحراف، یہ ہے گمراہی کہ دین پہ قائم رہتے ہوئے، دین کا نام لیتے ہوئے آدمی دینداروں کو کافر کہنا شروع کر دے. اب سنے ہیں پڑھے نا کہ ایک وہابی کو مارنے کے اتنے لوگ شہید کا ثواب ملتا ہے. باقاعدہ فتویٰ ہے، کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. اس لیے توحید کی جڑوں کو مضبوط کرنا،
اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور بتوں کا جو ذکر کیا کہ ان کی وجہ سے زیادہ لوگ گمراہ ہو گئے، تو کسی مذہب مسلک یا دھرم کو ماننے والے زیادہ ہوں تو زیادہ ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے سب لوگ تو جاتے ہیں درگاہ پہ، تم کو جانے میں کیا ہے؟ نہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، زیادہ دیکھ کر کے آپ کام کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں اگر ایک آدمی نبی کی سنت پر قائم ہے اور پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے تو وہ ایک آدمی اللہ کی مدد اور جنت کا مستحق ہوگا، اور پوری دنیا جو نبی کی سنت سے ہٹ کر کے الگ راستے پر ہے اللہ سب کو اپنی جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ جنت پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت اس راستے سے داخل ہونا، اور یہ ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں یہ پیغام ہے کہ اکثریت سے کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کم ہے حق پر آدمی رہے بس کافی ہے۔ 10واں مسئلہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ان آیات و احادیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر من مات وهو يدعو اللہ ندا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا۔ یہ آیات اور احادیث ہیں، انہی میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے سمجھنا ہے تو یہ 2 آیت 3 حدیث، ان میں لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا۔ یہ 10واں مسئلہ ہے۔ 11واں مسئلہ اور آخری مسئلہ، اس باب میں شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ کیسے بیان کی گئی؟ جو شرک سے محفوظ ہے اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے؟ تو اس باب میں شرک سے محفوظ رہنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو یہ 11 مسائل اس باب نمبر 4 سے، جس میں 2 آیتیں اور 3 حدیثیں ہیں، ان کی روشنی میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ التوحید کو سمجھایا ہے کہ توحید کی فقہ جاننا ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ ارے ہم لوگ شرک نہیں کرتے، بت نہیں پوجتے، درگاہوں میں نہیں جاتے، ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہے، نہیں، اس سے یہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ جب ایک نبی اپنی آل و اولاد پہ خوف اور خطرہ محسوس کر رہا ہے تو ہم اپنے بچوں کو کنورٹ اسکول میں جس دن بھیجتے ہیں نا، اسی دن سے جان لے کہ اب یہ بچہ 8 گھنٹہ ان کے ہاتھ میں، جو مین وقت ہوتا ہے 8 گھنٹہ صبح سے اٹھنے کے بعد انرجی کا، سوجھ بوجھ پڑھنے لکھنے، ان کے ہاتھ میں آئے گا، کھائے گا، پیے گا، تھکا رہے گا، سو جائے گا، کھیلے گا، لیکن جو اصل وقت ہے 24 گھنٹے میں بچوں کا، وہی تو ہے نا، صبح 7-8 سے لے کر کے 12-1 بجے تک، اور سب کی زندگی میں وہی وقت اصل ہے، وہ وقت ہم نے ان کو دے دیا ہے، اور اوپر سے مطمئن رہیں گے کہ نہیں ہمارے لیے کیا بات ہے، ہم تو پکے ہیں۔ خطرے سب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو حادثات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، بچیاں ہماری غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، کورٹوں میں دیکھیں لسٹ پوری بنی ہوئی ہے، یہ سب ایک دن کا میٹر نہیں ہوتا ہے، یہ سب سالوں سال کے بعد یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس خوف اور خدشے کا اظہار کیا ہے وہ اپنی آل و اولاد کے لیے کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمیں کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے، بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق بخشے، شرک کی خطرناکی سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔